آل سلجوق سلجوق کا مورث اعلیٰ ویکاک نامی ایک شخص تھا جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے، اس کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ ناظرین، سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے: ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائیل کے 3 لڑکے ہوئے: پیگو، تغرل بیگ، جغرو بیگ، لیکن سلطنت کی فرما روائی تغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور و قوت کا سکہ گرد و پیش کے اپنے ہی تیار کیا۔ تو محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑیں اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، تبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر تغرل بیگ نے اسغان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بد امنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر زور ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر پڑنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ تو مجبور ہو کر ترک سرداروں نے خلیفہ قائم بامر اللہ نے تغرل بیگ کے اس فتنہ کی فروغ کرنے کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ تغرل بیگ رمضان میں تقریباً 23 دسمبر 1055 عیسوی میں بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیائے کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا، اور ملک شاہ نے 1385 بمطابق 1992 عیسوی میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگیں رہا۔ سلاجقہ روم اس خاندان کا بانی سلیمان بن مالمش تھا۔ مالمش تغرل بیگ کے سرداروں میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی اور بالآخر میں وہ اس کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلیمان قسمت آزمائی کے لیے انہوں نے ایشیا کوچک میں چلا آیا۔ اور وہ بھی اس طرح کا معاملہ میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین، بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ یہ تقریباً 377 بمطابق 184 عیسوی میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی جنگ صلیبی میں سلاجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا، جس میں تقریباً 290 ہجری بمطابق 1957 میں ناکسیاں ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، اور اسی کے ساتھ ایشیا کوچک کے مغربی حصہ میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس علاقہ پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیا کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی دانش مندیوں سے مقابلہ تھا۔ غرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلاجقہ روم کی حالت بہت نازک نظر آتی تھی، لیکن مسعود بن کلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پایہ تخت بن کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین کبیر ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانش مندیوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنا لیا، جس میں تقریباً یہ
77 اور بمطابق 1182 میں کلیم ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین کیسر واول تخت نشین ہوا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس کی جان نشین عز الدین کی کاؤس اول نے سنوب کو بھی فتح کر لیا۔ عز الدین کیکوکوس کے بارے میں بعد علاؤ الدین کیکوباد کا دور حکومت شان و شکوہ کے ساتھ سلاجقہ روم کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا، لیکن غیاث الدین کیسر ثانی ہی کے عہد کے مطابق یہ تقریباً سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا جو پھر نہ رکا۔ اس دوران میں تاتاری طوفان ایشیا کوچک کی سرحد تک پہنچ چکا تھا اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آخر کار 64 ہجری میں بمطابق 1243 میں کوزواخ کی جنگ نے دولت سلجوکیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صلح کے بعد تاتاری چلے گئے، لیکن سن 64 1335 عیسوی میں کیسر ثانی کی وفات پر جب اس کے تینوں لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پیدا ہوئی تو تاتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ اس درمیان میں ایک لڑکا مر گیا اور تخت کے دعوے دار بقیہ دور کے عز الدین اور رکن الدین کے رو گئے۔ ہلاکوں نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مغربی صوبے عز الدین کیکوس ثانی کو اور مشرقی رکن الدین کبیر ارسلان کو دیے، لیکن حکومت دراصل تاتاریوں کی تھی اور سلاطین سلجوق کا ازل نسب انہی کے ہاتھ میں تھا۔ تاتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی تھی اور مصریوں نے ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تاتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوکیہ کے رئیس اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد عمران نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنی قوت و اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھے۔ تاتاریوں نے بارہا ان خود سر امیروں کو زیر کرنے کے لیے کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد یہ اپنا اقتدار پر قائم کر لیتے تھے اور 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں بنائیں۔ چنانچہ دولت سلجوکیہ کے خاتمہ کے قریب ایشیا کوچک میں سارد خان، کروی خان، اس کے علاوہ پدین، تکہ حمید، کرمیان، کستمونی اور منتشا کی خود سر حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی تاریخ جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا۔